اگر آپ کے گھر میں جادو کا، جنات کا، نظر بد کا اثر ہو تو یہ عمل کریں، انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے جادو، جنات، نظر بد کا اثر ختم ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں حافظ عمران حیدر۔ آج آپ حضرات کو ایک زبردست اور آسان عمل بتانے جا رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کے کمنٹس آئے اور بہت زیادہ آئے، کہا کہ قاری صاحب ایسا کوئی عمل بتائیں، ہمیں کوئی پکا حل بتائیں کہ ہمارے گھر پر جادو کا، جنات کا، نظر بد کا اثر نہ ہو، ہم علاج کر کر کے تھک گئے ہیں۔ ایسا عمل بتائیں کہ عام شخص بھی کرنا چاہے وہ کر سکے، اور کوئی عامل کرنا چاہے، خلق خدا کو فائدہ پہنچانا چاہے تو عمل عامل کے لیے بھی ہو۔ اس طرح کے اعمال الحمدللہ پہلے بھی بیان کیے ہیں، لیکن آج کا جو عمل بیان کرنے جا رہا ہوں، آپ کی بھرپور فرمائش یا آپ کے بھرپور حکم پر یہ عمل آپ حضرات کو دینے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ اس عمل کی قدر کریں گے۔ بلا تمہید عمل بیان کرتا ہوں۔ اگر آپ کے گھر پر جادو کا اثر ہو، جنات کا اثر ہو، نظر بد کا اثر ہو، وہ جادو کسی بھی وجہ سے کیا گیا ہو، کسی بھی مقصد کی وجہ سے کیا گیا ہو، یا کسی بھی طرح کا جادو ہو، یہ عمل فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ جنات کا اثر ہو، ہوائی اثر ہو، جنات ظاہر ہوتے ہوں، گھر میں توڑ پھوڑ کرتے ہوں، گھر میں خون کے چھینٹے آتے ہوں، پانی کے چھینٹے آتے ہوں، گوشت کے لوتھڑے گھر میں گرتے ہوں، آوازیں آتی ہوں، پتھر گھر میں گرتے ہوں، یا گھر میں ان جنات کی وجہ سے، اس جادو کی وجہ سے لڑائی ہوتی ہو، نا اتفاقی ہوتی ہو، تب بھی عمل کریں۔ نظر بد جس کی وجہ سے صحت خراب ہوتی ہو، آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہو، کسی بھی قسم کے معاملات ہوں، آپ کو بس یہ تسلی ہو جائے یہ جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے، نظر بد کی وجہ سے ہے، حسد کی وجہ سے ہے، یا جس کو آپ کہتے ہیں نحوست، کسی بھی قسم کی نحوست معلوم ہوتی ہو تو یہ عمل کریں۔ اس عمل کے لیے کوئی ٹائم ضروری نہیں ہے، کوئی دن ضروری نہیں ہے، کوئی مہینہ ضروری نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے یہ عمل کر سکتے ہیں، اور اس عمل کے لیے عامل ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ عامل کرے گا تو الحمدللہ فائدہ ہوگا، زیادہ فائدہ ہوگا، نور علی نور ہوگا، ورنہ غیر عامل بھی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اس عمل کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس اونٹ کی ہڈی ہو۔ اونٹ کی ہڈی آپ کے پاس ہو، جسم کے کسی بھی حصے کی ہڈی ہو، اس ہڈی کو صاف کر لیں، دھو لیں، اچھے طریقے سے اس کو واش کر لیں، پاک صاف کر لیں۔ اس کے بعد باوضو حالت میں یہ عمل کریں۔ شروع میں 11 بار درود شریف پڑھیں، پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں، درمیان میں 111 بار سورہ فلق اور 111 بار سورہ ناس پڑھیں۔ عمل کی ترتیب یہ ہے کہ آپ کے پاس اونٹ کی ہڈی ہو، اس کو صاف کر لیں، واش کر لیں، پاک صاف کر لیں، پھر 11 بار درود شریف پڑھیں گے، اور درود شریف نماز والا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک بار پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 111 بار سورہ فلق پڑھیں، پھر اس کے بعد 111 بار سورہ ناس پڑھیں، پھر آخر میں 11 بار درود شریف پڑھیں۔ عمل جب مکمل ہو جائے، اس اونٹ کی ہڈی پر دم کر لیں، اور اس ہڈی کو اپنے گھر میں کہیں پر بھی محفوظ کر کے رکھ لیں۔ آپ کہیں الماری میں رکھ لیں، کسی صندوق میں، کسی پیٹی میں، کسی باکس میں اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں۔ ظاہری طور پہ اس کو نہ رکھیں، ظاہر نہ کریں۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح کا عمل کر کے بالکل نمایاں کر دیتے ہیں، سامنے لٹکا دیتے ہیں کہ ہر کسی کو نظر آئے۔ اس طرح نہیں کرنا، رکھنا ہے، چھپا کر رکھنا ہے۔
یہاں پر ایک دو سوال جو آپ کریں گے اس کا جواب پہلے ہی آپ کو دے دیتا ہوں، اور اس طرح کے آپ سوالات کرتے ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ اعوذ باللہ صرف پہلی بار پڑھنا ہے، ہر بار آپ کو اعوذ باللہ نہیں پڑھنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر بار آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے، سورہ فلق سے پہلے اور سورہ ناس سے پہلے ہر بار آپ کو بسم اللہ پڑھنی ہے۔ تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ آپ چاہیں تو ایک بار سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس پڑھیں، پھر سورہ فلق پڑھیں، پھر سورہ ناس پڑھیں، اس طرح بھی گنتی کر سکتے ہیں۔ یا آپ گنتی کرنا چاہیں 111 بار ڈائریکٹ سورہ فلق پڑھیں، جب سورہ فلق مکمل ہو جائے تو اس کے بعد 111 بار سورہ ناس پڑھیں، دونوں ترتیبیں ٹھیک ہیں۔ اور عمل آپ کو باوضو حالت میں کرنا ہے، خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، اور اس عمل کے متعلق کوئی آپ کا سوال ہو تو کمنٹس میں پوچھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رپلائی دیا جائے گا۔ یہاں پر ایک ضروری بات، آپ لوگ واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہیں اور بعد میں ناراض ہوتے ہیں کہ قاری صاحب آپ رپلائی نہیں کرتے۔ اس کے لیے یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ واٹس ایپ پر روحانی علاج کے لیے آپ رابطہ کریں گے تو رابطہ ہوگا، میرے پیڈ کورسز کرنا چاہیں تو رابطہ ہوگا۔ اگر آپ کسی وظیفے کی اجازت چاہیں گے، وظائف کے حوالے سے بات کریں گے تو ہرگز آپ کو جواب نہیں دیا جائے گا، اس کے لیے آپ کمنٹس میں رابطہ کیا کریں۔ میرے تمام اعمال کی آپ کو اجازت ہے، جائز مقاصد کے لیے کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو روحانیت میں وہ مقام و مرتبہ عطا فرمائے جس کے بعد کوئی زوال نہ ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔